حكيم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: واعلموا أن فيكم رسول الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين. مولا صلی وسلم دائما ابدا 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 على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حمد و ثنا کے بعد قابل صد احترام محترم سید شبیر صاحب، محترم سید محمد سعید صاحب، اور صدر محفل محترم میاں محمد بشیر صاحب، محترم میاں مشتاق صاحب، اور محترم میاں محمد شبیر صاحب، بابا جی اکبر صاحب، اور تحریک منہاج القرآن نت کلاں کے ہمارے سرگرم رکن سرمایہ تحریک منہاج القرآن محترم ظفر اللہ خان قادری صاحب، محترم ماسٹر محمد اویس صاحب، اور اسٹیج پر موجود جملہ مہمانان ذی احتشام، ثناخانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بالخصوص تحریک منہاج القرآن کی پہچان ہماری آج کی اس محفل پاک کے خصوصی نعت پیش کرنے والے ہمارے مہمان محترم امجد بلالی صاحب اور ان کی پوری ٹیم، اور دیگر معزز و محترم سامعین و حاضرین، اور تحریک منہاج القرآن نت کلاں کے جملہ عہدیداران اور رفقا کارکنان، اور راہ والی سے تشریف لائے ہوئے تحریک منہاج القرآن کے احباب، اور دیگر سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شریک ہیں۔ یقیناً صد بار مبارکباد کے مستحق ہیں جملہ انتظامیہ کے احباب، وہ نوجوان کہ جنہوں نے آج کی اس محفل پاک کا انعقاد کیا، جن کی سرپرستی کرنے والے ہیں محترم حافظ محمد نصیب صاحب۔ اللہ رب العزت انہیں آج کی اس محفل پاک کا اجر عظیم عطا فرمائے اور یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
آج کی گزارشات کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات بینات، سورہ یونس کی آیت نمبر 58 اور سورہ الحجرات کی آیت نمبر 7 کے ابتدائی الفاظ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اگر ان آیات بینات کو موضوع میں عرض کروں، عنوان کے طور پہ عرض کروں، یا اپنی گزارشات کا موضوع آپ کے سامنے پیش کروں تو وہ ہے حضور کی ولادت کی خوشی کیوں اور وصال مبارکہ کا غم کیوں نہیں۔ کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی کیوں کرتے ہیں اور وصال مبارکہ کا غم کیوں نہیں کرتے۔ جو پہلا حصہ ہے کہ میلاد کی خوشی کیوں، ولادت کی خوشی کیوں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ فبذالک، بس اس فضل و رحمت پر فلیفرحوا، تم خوشیاں مناؤ۔ یہ کو بند کرنے کی اب سے اس فضل و رحمت پر خوشیاں مناؤ، اور پھر هو خیر مما یجمعون، اس خوشی منانے پہ جو خرچ کرو گے وہ جوڑ جوڑ کے رکھنے سے بہتر ہے، وہ بچا بچا کے رکھنے سے بہتر ہے۔ اب قرآن مجید اس مقام پر جس انداز کے ساتھ بات کر رہا ہے، یہ آپ نے آواز ڈسٹرب کر دی۔ پہلے بہت اچھی آواز تھی جب گفتگو شروع کی، نہیں پہلے جب گفتگو شروع کی ہے تو آواز اچھی تھی، اس کو اسی طرح رہنے دے جیسے پہلے کی، بس ایکو بات تھوڑی سی چاہے کر لیں، زیادہ نہ کریں۔ اللہ رب العزت جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما دیجئے کہ فضل و رحمت پر خوشی منائے، وہ فضل و رحمت کہ جس کے سبب سے سب کچھ عطا کیا گیا ہے، سب کچھ ملا ہے۔ مولا وہ فضل و رحمت کیا ہے، اس فضل و رحمت سے مراد کیا ہے؟ تیری تو کائنات کی ہر ہر نعمت ہمارے لیے فضل ہے، یہ وجود بھی فضل، اس وجود کے قائم رہنے کے لیے پانی، خوراک، زمین کا فرش، آسمان کی چھت، یہ سب کچھ تیرے فضل کی صورتیں ہیں۔ کہ کس فضل پہ خوشی منائے؟ وہ تو انگنت ہیں، لاتعداد ہیں، بے شمار ہیں، کس فضل پہ خوشی منائے؟ تو اس نے فرمایا ایک سادہ سی بات تمہیں سمجھا دیتا ہوں۔ مولا کیا؟ یہ جتنا کچھ بھی دیا ہے کبھی جتایا؟ جتنی نعمتیں دی کبھی دے کر جتایا نہیں، مگر کائنات کے اندر ایک نعمت ایسی بھی ہے کہ وہ دے کر میں رب نے بھی جتایا ہے۔ مولا وہ کون سی نعمت ہے؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے مومنوں پر احسان کر دیا کہ انہی میں سے اپنا پیارا رسول بھیجا۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، آپ منہاج القرآن کے مزاج کو جانتے ہیں، میں بڑی معذرت سے عرض کروں گا، پیسے دینے کے لیے نہ اٹھیں، آپ کی محبتیں اللہ پاک سلامت رکھے، توجہ سے بات کو سنیں اور یہ تعلق ایک رہے گا، اللہ پاک قبول فرمائے، جزاک اللہ۔ ناراض بھی نہیں ہونا، ابھی نعت خوانان حضرات، ابھی محفل جاری رہے گی، یہ اختتام اس پہ نہیں ہوگا کتاب پہ، تو آپ دل کھول کے نعت خوانان حضرات کی خدمت کریں، ان کے ساتھ اپنا دل میں۔ تو بات اگر عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے جس فضل پہ خوشی منانے کی بات کی ہے وہ کیا ہے، تو میں نے عرض کیا کوئی اور نعمت دیکھنے جتایا نہیں، مگر مصطفیٰ کے دینے کی باری آئی تو رب نے بھی جتایا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے مومنوں پر احسان کر دیا کہ انہی میں سے اپنا پیارا رسول بھیج دیا۔ اس نعمت کے ملنے پہ ہر وقت خوشی ہوا کرتی ہے، کوئی شک نہیں،
وہ خوشی ہر وقت ہر لمحے کے لیے ہوتی ہے، مگر جس لمحے وہ نعمت ملا کرتی ہے وہ لمحہ سارے لمحوں سے اعلیٰ ہوا کرتا ہے، وہ لمحہ بطور جشن منایا جانا ہوتا ہے۔ آئیے اس کی ایک عقلی مثال آپ کے سامنے عرض کروں۔ پاکستان بنا 17 اگست 1948 کو، جی آپ کو بھی یہ یقین ہے؟ میں نے غلط بولا ہے؟ بولیے پاکستان کب بنا؟ یہ بچے بھی بتائیں گے۔ 14 اگست 1900 گویا میری معلومات غلط ہیں، یہی بات ہے، آپ کی صحیح کیوں ہے؟ آئیے اب غور کیجیے، اس لیے کہ ہم میں سے اب بتائیں، شاید ہم میں سے کسی ایک نے بھی پاکستان بنتے دیکھا نہیں، دیکھا شاید کوئی بزرگ ہوں زیادہ عمر کے، انہوں نے دیکھا ہو، مگر ہم نے تو بنتے دیکھا نہیں۔ مگر اتنے یقین سے یہ کیسے آپ نے مجھے چیلنج کر دیا کہ 14 اگست کو ہی بنا؟ 14 اگست 1947 کو بنا، اور اس کی وجہ عرض کرتا ہوں کہ یہ چیلنج آپ کی طرف سے کیا، ایک بچہ بھی پورے یقین سے کہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے بنا ہے تب سے لے کر آج تک جب بھی 14 اگست کا دن آتا ہے اسے منایا جاتا ہے، اسے جشن کے طور پہ منایا جاتا ہے، یوم آزادی کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور منا کر آنے والی نسلوں کو یاد کروایا جاتا ہے اس دن وہ لمحہ ہے، یہ وہ لمحہ ہے اس دن میں جس دن یہ ملک پاکستان کی نعمت ملی۔ اب کوئی کہے بھی عجیب نادانی ہے، پاکستان تو پاس ہے، سارا سال خوشی کرو، اس 14 اگست کو جشن کیوں مناتے ہیں؟ تو بھئی ہر کوئی کہے گا، کوئی شک نہیں، ملک کے ملنے کی خوشی سارا سال ہے، مگر جس لمحے میں وہ ملک ملا ہے وہ لمحہ باقی سارے لمحوں سے بہتر اور اعلیٰ۔ اور دوسری بات کہ اگر ملک کے ملنے پر، ایک قوم کو آزادی کے ملنے پر اگر جشن منایا جاتا ہے تو بتائیں یہ جائز ہے؟ اب یہ منانا جائز ہے؟ ملک کا دن منانا؟ آج تک کسی مولانا صاحب نے، مفتی صاحب نے فتویٰ دیا خبردار 14 اگست نہ منایا کرو، حرام ہے، بدعت ہے، دیا فتویٰ؟ بولیے نا، نہیں دیا، مناتے بھی ہیں، سارے مناتے ہیں، نہ منائیں گے تو پھر یہاں نہیں رہیں گے، اس ملک میں نہیں رہیں گے، ہر کوئی مناتا۔ اور دفاع پاکستان بھی منایا جاتا، یوم پاکستان بھی منایا جاتا، یوم آزادی بھی منایا جاتا، یہ دن منائے جاتے ہیں۔ دوستو کبھی کسی نے فتویٰ نہیں دیا یہ حرام ہے، یہ حرام کبھی نہیں یہ بات کہی۔ پھر 14 اگست کے دن کو دیکھیں، یوم آزادی ہے، جھنڈے بھی لگتے ہیں، جھنڈیاں بھی لگتی ہیں، توپوں کی سلامی بھی دی جاتی ہے، سرکاری طور پر منایا جاتا، مگر آج تک کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ارے یہ ملک ملا جس دن وہ منانا جائز، اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اور پھر سوچئے یہ وہ دن ہے جس دن ایک قوم کو آزادی ملی، اور وہ دن جس دن مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، ایک قوم کیا ساری انسانیت کو جہنم سے آزادی کا مزہ سنایا گیا۔ اگر ایک دن قوم کی آزادی کا منایا جانا جائز ہے تو مصطفیٰ کی ولادت کا دن منایا جانا جائز کیوں نہیں؟ ہمارے خلافت لگائے بھائی بولے نا، حق چار یاد صحابہ کرام کے ساتھ بھی اس تعلق کو بیان کیا ساتھ لگائے۔ تو اب بات یہ کر رہا تھا، یہ تو تسلسل ہے، تعلق ہے اس منائے جانے کا، گویا اس منانے نے ساری نسل کو، آنے والی نسل کو اس دن کو یاد کروا دیا، کسی کو بھولتا نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر وہ دن منانا جائز ہے، میں نے اس کی بنیاد یہ عرض کی عقلی دلیل کے طور پر کہ اگر اس لمحے کو منا کر اس سارے سال کی خوشی میں کمی نہیں آتی تو بھئی اس لمحے کو منایا اس لیے جاتا ہے کہ یہ وہ لمحہ ہے جس میں وہ نعمت ملی ہے، جس میں وہ نعمت ملی ہے۔ اب آقا کے میلاد کی خوشی سارا سال ہے، بڑی توجہ طلباء، حضور کے میلاد کی خوشی سارا سال ہے، مگر ہر دن عید میلاد نہیں ہے۔ کیا؟ میلاد کی خوشی سارا سال ہے، مگر ہر دن عید میلاد
نہیں ہے. وہ عید میلاد اسی دن ہے جس دن مصطفیٰ کی ولادت کا لمحہ ہے، جس میں وہ ولادت کا وقت ہے، جس میں وہ ولادت بسعادت ہوئی. یہی سبب ہے کہ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ میلاد سارا سال ہے، مگر عید میلاد النبی اس دن ہے جس دن مصطفیٰ کی ولادت ہوگی. اب یہ تو ایک عقلی دلیل تھی. اب قرآن مجید کی دلیل عرض کروں کہ دوستو، یہ جو آقا کے میلاد کی خوشی کرتے ہیں، اور پھر وہ جو عقلی دلیل ایک آپ کے سامنے رکھی کہ ملک کا دن منایا جاتا، نعمت ملی، وہ جشن ہو گیا. اب قرآن جشن کا ذکر کیسے کرتا؟ اب بات تو بہت لمبی ہے، مگر صرف ایک مثال عرض کرتا ہوں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قرآن مجید نے ذکر کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا. اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا ہمارے لیے آسمان سے کھانا اتار، تاکہ اس کھانے کے اترنے کے سبب جس لمحے میں وہ کھانا اترے، وہ لمحہ ہمارے اگلے اور پچھلے لوگوں کے لیے عید ہو جائے. تکون لنا عیدا. اب ایک سوال یہاں یہ ہے، آپ نے کبھی شاید اس پہ غور نہ کیا ہو، عجیب بات ہے، کھانا عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو ملا، ان کی دعا تھی، کھانا انہیں ملا، امت مصطفیٰ کو اس سے کیا ملا؟ کیا ضرورت ہے؟ کھانا ان کو دے رہا ہے وہ مالک الامر، دعا ان کی ہے، تو امت مصطفیٰ سے اس کا کیا ریلیشن ہے؟ اور ایسے ہی آیت قرآن میں ڈال دی، ایک آیت زائد کر دی معاذ اللہ. کیا ضرورت تھی اس کی؟ دوستو آئیے غور کریں، قرآن کی کوئی آیت حکمت سے خالی، تو اس کا کیا تعلق ہے امت کے ساتھ؟ آئیے، اس کا تعلق یہ ہے کہ رب کو یہ دعا اتنی پسند آئی کہ اسے قرآن کا حصہ بنا، قرآن مجید کا حصہ بنا دیا. اور قرآن مجید کا حصہ کیوں بنایا کہ پسند آئی؟ پسند کیوں آئی؟ اس لیے کہ دعا کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑی انوکھی بات، وہ انوکھی بات کیا تھی کہ مولا جس لمحے میں ہمارے لیے کھانا اترے، وہ لمحہ ہم عید کے طور پہ منائیں گے، وہ لمحہ ہمارے لیے عید کا ہوگا، جشن کا ہوگا، خوشی کا ہوگا. اب یہ وہ انداز تھا، یہ وہ بات تھی جو رب کو پسند آئی، اور قرآن نے کیوں اتار دی کہ امت مصطفیٰ کو راستہ مل جائے، ایک سنت مل جائے کہ اگر کسی نبی کے لیے آسمان سے کھانے کی نعمت اترے تو ان کے لیے وہ دن عید ہو جائے. تو جس دن کائنات کی سب سے بڑی نعمت دنیا کو عطا کی جائے تو وہ لمحہ عید کیوں نہ ہو جائے؟ وہ لمحہ عید کیوں نہ ہو جائے؟ یہی وجہ ہے کہ دوستان بھی احتشام، یہ جو تعلق آقا کی ذات کے ساتھ میلاد کا ہے، رب نے دراصل اشارے کی زبان میں یہ بات سمجھا دی ہے، اور کوئی تعلق اس آیت کا اس امت سے نہیں، صرف یہ ایک تعلق سمجھانا تھا کہ ذکر ان کا کیا جا رہا ہے اور تمہیں عید میلاد کا راستہ عطا کیا جا رہا ہے. اور پھر کوئی بعض لوگ کہتے ہیں، اچھا آپ اسے عید مناتے ہیں، عید مناتے ہیں تو عید میں تو نماز پڑھی جاتی ہے، عید کی نماز ادا ہوتی ہے، خطبہ دیا جاتا، تو اس دن پھر عید کی نماز کیوں نہیں پڑھتے، اس دن خطبہ کیوں نہیں دیتے؟ ارے نادان، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ عید نماز پڑھنے کا نام، عید خطبہ دینے کا نام ہے؟ قرآن کے اس مقام پہ غور کریں، تقول لنا عیدا، اس کی اگر تفسیر میں جائیں تو لفظ عید کو دیکھیں تو عید نماز سے منسلک نہیں، عید کہتے ہیں وہ خوشی جو بار بار آئے، وہ خوشی جو پلٹ پلٹ آئے، بار بار آئے، اسے عید کہتے ہیں. اور پھر اسے عید سے اس لیے منسوخ کیا جاتا ہے جو خوشی آئے اس خوشی کو بار بار منایا جائے. اب یہ سبب ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا لمحہ ہر لمحے سے بڑھ کر، ہر عید کے لمحے سے بڑھ کر، کائنات کی ہر خوشی سے بڑھ کر اگر کوئی خوشی ملے اور اس خوشی کو منایا جائے تو مصطفیٰ کے آنے کی خوشی کائنات کی ہر خوشی سے بڑھ کر منائی کیوں نہ جائے؟ اس لیے یہ سمجھ آ گیا کہ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، جو فضل و رحمت پہ خوشی منانے کی بات کی ہے وہ سارا سال خوشی ہے، مگر وہ لمحہ جس میں وہ فضل و رحمت دے دیے اس لمحے کی طرف اشارہ کر کے قرآن عید میلاد النبی کا راستہ عطا کر رہا ہے.
پھر آگے اس سے بھی بڑی لطیف بات فرمایا فل یفرحو، خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ قرآن مجید نے یہ نہیں کہا خوش ہو جاؤ، یہ نہیں کہا خوش ہو جاؤ۔ آپ کہیں گے کہ تو آپ کا ترجمہ ہے، میرا ترجمہ نہیں۔ آپ کسی بھی تفسیر اور ترجمے کو اٹھا کے دیکھ لیں، یہ ترجمہ اس لفظ کا بنتا ہی نہیں کہ خوش ہو جاؤ۔ تو پھر خوشی منانے اور خوش ہونے میں کوئی فرق ہے؟ فرق ہے۔ وہ کیا ہے دوستو؟ خوش ہونے میں یہ ہے کہ مجھے کوئی خوشی ملے، میں خوش ہوں، اور وہ میرے اندر ہی رہے، کسی اور کو پتا چلے یا نہ چلے، کسی اور کو اس خوشی کا پتا چلے۔ اگر میں خوش ہوں اور اس کا اظہار نہ کروں، کسی کو بتاؤں نہ، تو ممکن ہے وہ خوشی میرے اندر ہی رہے، کسی کو پتا چلے یا نہ چلے۔ مگر جب وہ خوشی منائی جائے گی، منایا جائے گا اس خوشی کو، تو پھر ہر کوئی دیکھے گا کہ اسے کوئی خوشی ملی ہے، یہ خوش ہے اور مناتا پھر رہا۔ رب نے بھی یہی بات فرما دی، فرمایا مصطفیٰ مل گئے تو اب صرف خوش ہونا نہیں ہے، بلکہ خوشی منانی ہے اور بتانا ہے کہ کملی والا آ گیا۔ گلیاں سجانی ہے، اپنے علاقے گھر بار ہر جگہ سجا کر دنیا کو بتانا ہے کہ ہاں کملی والا آ گیا۔ فَلْيَفْرَحُوا، گویا یہ سمجھا دیا کہ فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ۔ اور اس سے بھی آگے لطیف بات کیا ہے؟ یہ آگے بات فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، اس پہ جو خرچ کرو گے خوشی منانے پہ، جو خرچ کرو گے وہ جوڑ جوڑ کے بچا بچا کے رکھنے سے بہتر ہے، وہ بچا بچا کے رکھنے سے بہتر ہے۔ خوشی منانے کا تعلق خرچ کرنے سے ہے، یاد رکھ لیں۔ خوش ہونا خرچ کیے بغیر ہو سکتا ہے، خوش ہونا خرچ کیے بغیر ہو سکتا ہے، مگر خوشی خرچ کیے بغیر منائی نہیں جاتی۔ خوشی خرچ کیے بغیر منائی نہیں جا سکتی۔ تو قرآن یہ اشارہ کر رہا ہے ہوا خیر مما یجمعون، جو جمع کرتے ہو مصطفیٰ کے میلاد پہ لٹا دینا اس سے بہتر ہے۔ آپ کے لیے کوئی مثال بھی دے دیں تو سن لیجئے، شادی خوشی ہے یا نہیں؟ جی کوئی شک ہے؟ خوشی ہے نا، خوشی ہے، اس پہ خرچ کرتے ہیں۔ شاید کوئی اور کسی شے پہ بھی اتنا خرچ نہ کرتا ہو جو شادی پہ کرتے ہیں۔ چلو مان لیا کوئی اتنا ہی سادہ، وہ کہے ایک پائی بھی خرچ نہیں کرنی، کسی کو مٹھائی بھی نہیں کھلوانی، تو شریعت تو اس پہ پابندی نہیں لگاتی نا بھائی۔ ان کا نکاح کا حق ہے، دونوں میاں بیوی کا اور گواہان کا، وہ ہوں گے تو نکاح ہو جائے، ایک پائی بھی خرچ نہ ہو، چلو مان لیا، مگر حق مہر کے بغیر تو نکاح نہیں ہو۔ گویا وہ خوشی بھی بغیر خرچ کیے اس کا تصور نہیں، وجود نہیں۔ تو دوستو سوچیے، وہ ایک خوشی خرچ کیے بغیر نہیں ہے، تو مصطفیٰ کے میلاد کا جشن وہ خرچ کیے بغیر کیسے؟ فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ، اور اس پہ جو خرچ کرو گے وہ جوڑ جوڑ کے رکھنے سے بہتر ہے، وہ بہتر ہے۔ پھر آگے فرمایا خرچ کرو، اس سے سمجھ آ گیا کہ خرچ کرو، اس کا حکم لے دیا، مگر مولا کتنا خرچ کریں؟ کوئی حد، کوئی پیمانہ؟ یہاں تو فتوے لگ جاتے ہیں، ہم فضول خرچی میں نہ چلے جائیں۔ کتنا خرچ کریں، کوئی پیمانہ ہے؟ فرمایا ہاں پیمانہ بھی ہے۔ وہ پیمانہ کیا ہے؟ فرمایا میری ذات۔ بولا مصطفیٰ کا میلاد، اس پہ خرچ کرنا اور پیمانہ تیری ذات، وہ کیسے؟ فرمایا میں نے بھی مصطفیٰ کے میلاد پہ خرچ کیا۔ بولا تو نے بھی مصطفیٰ کے میلاد پہ خرچ کیا ہے؟ کیا؟ فرمایا یہ زمین کا فرش، آسمان کی چھت، یہ کائنات کی ہر شے، یہ سب کچھ میں نے مصطفیٰ کے میلاد پہ خرچ کر دیا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، پیارے تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کوئی شے نہ بناتا۔ اچھا اتنا خرچ کر دیا، یہ سب کچھ لوٹا دیا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا ارے نادان، اس سے بھی زیادہ خرچ کیا ہے، اس سے بھی زیادہ خرچ کیا۔ مولا اس سے زیادہ کیا رہ گیا؟ فرمایا میں نے اپنی ذات بھی مصطفیٰ کے میلاد پہ وار دی۔ لولاک لما ظہرت لہ فیک، پیارے تجھے پیدا نہ کرتا
اپنا آپ ہونا ظاہر نہ کرتا. اب بتائیے کوئی حد رہ گئی مصطفیٰ کے میلاد سے خرچ کرنے؟ دوستو اب اس سے سمجھ آ گیا، اب یہ پیمانہ مل گیا. اب کوئی جتنا بھی خرچ کر لے، اب یہ بات بڑی اہمیت ہے، اہم ہے کہ بھئی جتنا بھی خرچ کر لے وہ فضول خرچی میں نہیں آئے، کیونکہ حد تک تو پہنچ نہیں سکتا، پیمانے تک تو جا نہیں سکتا. جتنا بھی لوٹائے گا گویا وہ حد میں رہے گا، کیونکہ انسان کی حد رب سے زیادہ نیچے ہے. اس لیے پیمانہ وہ دے دیا، وہ فضول خرچی میں نہیں ہے، مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی میں. اب یہاں تک ایک بات مکمل ہو گئی، ایک حصہ کہ حضور کے میلاد کی خوشی کیوں، اس لیے. اب اس کا جواب سن لیجیے، بہت سارے سوالات کا جواب اسی میں آ جائے گا، میں بات لمبی نہیں کرتا. کیا کہ حضور کے میلاد کی خوشی کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے میلاد کرنے کا، خوشی منانے کا حکم رب نے دیا. بولیے سورہ یونس یاد کر لیں، آیت نمبر 58 قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. گویا منانے کا حکم کس نے دیا؟ میلاد منانا حکم بھی ہے، اس کی سنت بھی ہے. دوسری بات، اس پہ خرچ کرنا اس کا حکم بھی ہے، اس کی سنت بھی ہے، اس کی سنت بھی. اب ایک سوال یہاں میں اسے ٹچ کر دیتا ہوں کہ پھر صحابہ نے کیوں نہیں منایا؟ یہ بات بہت آگے نکل جائے گی. میں نے ابھی آپ کو احادیث نہیں، اس پر تو بہت سارے دلائل ہیں، صرف قرآن مجید کی آیات سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی، صرف قرآن مجید سے عرض کیا. تو بھئی صحابہ سے تو تب رجوع کریں گے نا جب قرآن سے ملے گا نہیں. صحابہ سے تو ان کی طرف تو تب جائیں گے نا کہ جب قرآن سے نہ ملے گا. تو جب پہلے قرآن رہنمائی دے رہا ہے تو بھی صحابہ تو سر آنکھوں پر، انہوں نے تو بہت سارے ایسے اعمال کیے جو آج ہم کرتے نہیں ہیں. یہ کہنا کہ صحابہ نے میلاد نہیں منایا تھا تو آج کیوں مناتے ہیں؟ ارے بابا یہ کوئی لاجک نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. جب قرآن رہنمائی دے رہا ہے اور واضح الفاظ میں فرما رہا ہے کہ میں حکم دے رہا ہوں میرے مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی کرو اور مناؤ، تو پھر اب صحابہ نے کیوں نہیں منایا؟ تو بھئی وہاں کے حالات کو دیکھیے. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی حیات مبارکہ سے دلیل ہے، آقا نے خود میلاد منایا، پیر کے دن روزہ رکھا. وہ کیا تھا؟ سوال کیا گیا پیارے آقا آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں پیر کے دن؟ فرمایا اس لیے یہ میری ولادت کا دن ہے. تو جب آقا نے آراستہ عطا کر دیا، دلیل دے دی، صحابہ نے نہیں منایا. وہ لمحہ اور خاص بات اس میں کیا ہے کہ آقا کا جب وصال مبارکہ ہو گیا تو آپ بتائیے ظاہراً تو جدائی تھی یا نہیں؟ بولیے ظاہراً تو جدائی. اب آج ہم وہ غم کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب آگے کرتا. وہ ظاہراً ایک جدائی تھی اور اس کا احساس یقیناً صحابہ کو تھا، اس وجہ سے وہ نڈال ہوئے، غم میں چلے گئے. اور پھر اس غم کے سبب اس عرصے میں انہوں نے اسے بطور جشن نہیں منایا. ہم اس لیے میلاد مناتے ہیں کہ رب نے ہمیں اس کا بولیے حکم دیا ہے اور حکم کے ساتھ اپنی سنت بھی بتا دی. مگر اس سے پہلے ایک بات یہ بھی سن لیں جو دوسرا حصہ کہ پھر غم کیوں نہیں کرتے، اس کا جواب دینے سے پہلے ایک بات اور کہ بھئی ہر عمل کا ایک اجر ہوتا ہے. کوئی عمل کیا جائے تو اس کا کوئی اجر ہوتا ہے. نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، یہ ملے گا وہ ملے گا. اللہ کا اعلان ہے قرآن میں، آقا علیہ السلام نے فرما دیا اجر بیان ہوئے ہر عمل. تو جب ہم میلاد مناتے ہیں تو اس سے کیا ملتا؟ میلاد منانے کا اجر کیا ہے؟ دوستو پہلے تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ آقا کی صورت میں جو کائنات کی سب سے بڑی نعمت ملی ہے اس کا شکر کرتے ہیں. میلاد منانا دراصل شکر کا ایک طریقہ ہے، شکر کا ایک حصہ ہے. یہ شکر کے لیے میلاد مناتے ہیں.
تو اب جب کوئی کسی نعمت کا شکر کرے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں نعمتیں اور بڑھا دوں گا. جس نعمت کا شکر کرو گے وہ نعمت اور کر دوں گا، اضافہ کر دوں گا، نعمت کو بڑھا دوں گا. مولا ہر نعمت کے شکر پر تو نعمت بڑھے گی، وہ نعمت بڑھے گی اور زیادہ ہو جائے گی. مگر مصطفیٰ تو دے دیا، مصطفیٰ کو دے کر اس مصطفیٰ کی ذات پر جو شکر کریں گے، اب اس سے بڑی کوئی اور نعمت تو تیرے پاس ہے نہیں. مصطفیٰ جو کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے وہ تو دے دی ہے، وہ تو عطا کر دی ہے، تو اس نعمت میں اب اضافہ کہتے ہیں. فرمایا تم شکر کرو تو صحیح، پھر دیکھو اس کا جواب کیا. مولا کیا جواب ہے؟ فرمایا مصطفیٰ تو دے دیا، اب میلاد کی خوشی کرو گے، مصطفیٰ کے آنے کا شکر مناؤ گے، تو پھر پیچھے میری ذات رہ گئی ہے. اب میلاد مناؤ گے تو میں رب بھی اس کا ہو جاؤں گا جو شکر میں مصطفیٰ کے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، چہرہ بددعا. تو گویا یہاں سے یہ بات یہاں تک آ گئی کہ ہاں ہم میلاد کی خوشی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ رب کا حکم بھی ہے، سنت بھی ہے، اور یہ وہ عمل ہے جس کے اجر میں مولا ملتا ہے. دوسرا سوال، پھر ولادت کی خوشی ہے تو وصال کا غم کیوں نہیں؟ جو دن حضور علیہ السلام، اب کثرت سے جو تاریخ بیان کی گئی، وہ جو دن آقا علیہ السلام کی ولادت کا ہے وہی وصال مبارکہ کا بھی ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کیسی عقیدت ہے آپ کی، کیسی محبت ہے؟ تو ایک رخ آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت کا جوڑتے ہیں اور عقیدت میں یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ آپ کے وصال مبارکہ کا دن. غم کیوں نہیں کرتے؟ تو جواب سن لیجیے، غم اس کا ہوتا ہے جو موجود نہ ہو، غم اس کا ہوتا ہے جو جدا ہو جائے، غم اس کا ہوتا ہے جو موجود نہ ہو. جو ہوں ان کا غم نہیں ہوتا، ان کے ہونے کی خوشیاں ہوتی. اب بڑی توجہ سے اس بات کو سنیے. کیا ہم کہتے ہیں نا حضور آ گئے، حضور نہیں. اب اس بات کو یوں سمجھیے کہ حضور آئے گئے نہیں. فرمایا مجھے جان لیا. ہاں مولا کیسے جانا؟ میرے مصطفیٰ کے کہنے پر. جی مولا تیرے مصطفیٰ کے کہنے پر. فرمایا جب مجھے مان لیا ہے مصطفیٰ کے کہنے پر تو اب مجھے مانتے ہو نا؟ مولا مانتے ہیں. فرمایا پھر میرا کہنا بھی مانو، میرا کہنا بھی مانو. مولا تیرا کہنا کیا ہے؟ فرمایا یہ میرا ہی تو اعلان ہے نا، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. میرا کہنا یہ ہے کہ مصطفیٰ موجود ہیں، پاکا موجود ہیں. تو موجود ہیں تو غم نہیں ہونے کی خوشیاں ہیں، غم نہیں. اب اس پر میں نے یا اور بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید، اس میں سے ایک اور عرض کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ احزاب میں آیت نمبر 6، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. آج مومن موجود ہے؟ آج یہ اہلیان نقلا یا گرد و نواز سے آئے ہوئے مہمان یہ کون ہیں؟ سارے یہاں کون ہیں؟ مومن ہے نا بھئی، اہل ایمان ہے نا. بولیے یہ موجود ہے؟ ہم زندہ ہیں؟ کوئی شک تو نہیں کسی کو؟ موجود ہے نا. تو قرآن کہہ رہا ہے مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ مصطفیٰ موجود ہے. اگر ہم خود کو موجود مانتے ہیں تو قرآن یہ اعلان کر رہا تم سے بھی زیادہ مصطفیٰ موجود ہے. اور پھر اب ایک اور سوال یہاں پیدا ہوتا تھا. میں نے کیا اور بہت ساری آیات اسی طرح ترتیب کے ساتھ، مگر میں بات مختصر کرتا ہوں، بات سمجھ آ گئی یہی کافی. اب دیکھیے سوال اور ذہن میں یہ آ سکتا اگر موجود ہیں تو پھر موت کا کیا تعلق؟ موت کیوں حاضر ہوئی بارگاہ مصطفیٰ میں؟ اب قرآن نے یہ اعلان کر دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک پر موت کا لمحہ آئے گا، ہر ایک نے ذائقہ چکھنا. تو پھر موت آ گئی تو موت تو ختم کر دیتی. دوستو
یہ کس نے مانا سمجھا دیا کہ موت خاتمے کا نام؟ ذات مصطفیٰ تو بہت بلند، یہ مانا کس نے بتا دیا کہ موت ختم کرنے کا نام ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ایک کافر بھی، غیر مسلم بھی، خدا کو نہ ماننے والا بھی، یا کسی نظام کو نہ ماننے والا بھی، ایک دہریہ بھی ہو، اسے موت آ جائے تو وہ بھی مرنے کے بعد زندہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 28، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ آپ کہیں گے ثم یحییکم کہ وہ زندہ کرے گا، یہ تو قیامت کی زندگی کی بات ہے، مرنے کے بعد کی بات تو نہیں۔ تو چلو بارگاہ مصطفیٰ میں چلتے ہیں۔ ارے اپنا ترجمہ نہ نکال، کیونکہ جب تک اس بارگاہ کی حاضری نہیں ہے یہ ترجمہ قرآن کا کچھ نہیں کرتا۔ یہ قرآن نہیں سمجھ آتا کہ جب تک اس کی رہنمائی بارگاہ مصطفیٰ سے نہ لی جائے۔ تو آقا نے کیا فرمایا؟ قبر میں سوال ہوں گے قبر میں سوال ہوں گے، ہر ایک سے ہوں گے، یا صرف سنیوں سے، یا صرف میلاد منانے والوں سے، یا ہر ایک مسلک سے؟ ارے مسلک کی قید بھی نہیں، ہر ایک شخص سے، ہر ایک انسان سے جو قبر میں جاتا، جو قبر کی تہوں میں اور برزخی زندگی میں جاتا، اس سے سوال ہوں گے۔ اچھا، مرنے والے سے سوال ہوں گے، یہ آقا علیہ السلام نے سمجھا دیا۔ اس پہ اب کسی مسلک کا جھگڑا تو نہیں ہے، کسی کو کوئی شک ہو نہیں، ہر ایک جانتا ہے سوال ہوں گے۔ اچھا، اللہ نہ کرے آپ کے اس گاؤں میں، آپ کے اس علاقے میں میت ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی فوت ہو جائے، اور کوئی چینل والے، ٹی وی چینل والے آ جائیں اور آ کے کہیں کہ ہم سائٹ پہ ہو جاؤ، ہم اس میت سے انٹرویو لینا چاہتے ہیں، کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ ایک سادہ ان پڑھ شخص بھی کہے گا کہ اپنی عقل کا علاج کرواؤ، کبھی مردہ بھی جواب دیتا؟ گویا انسانوں کو اتنا شعور ہے کہ مردہ جواب نہیں دیتا۔ تو اچھا، وہ فرشتے جو قبر میں دوڑے آتے ہیں انہیں شعور کیوں نہیں ہے؟ وہ کیا لینے آتے ہیں؟ وہ قبر میں سوال کرنے آتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجیے، وہ قبر میں جو سوال فرشتے کرنے آتے ہیں مردہ سے نہیں، وہ زندہ سے کرنے آتے ہیں۔ وہ زندہ ہوتا ہے تو سوال کے جواب دیتا، اور سوالات کیے جاتے ہیں، پھر کوئی کہے نہیں اس لمحے کے لیے زندہ کیا جاتا، پھر موت کی گاڑی میں اتار دیا جاتا، قیامت تک کے لیے مردہ ہو جاتا۔ سنیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایک مرنے والا قبر میں جاتا تو یا اس کی قبر جنت کا باغ بنتی ہے یا جہنم کا گڑھا بنتی ہے۔ اس پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ مرنے والا موت کے بعد قیامت تک زندہ ہو جاتا ہے، اگر وہ زندہ نہیں ہے تو پھر اس کی قبر کو جہنم کا باغ، جہنم کا گڑھا بنانے کا مقصد کیا ہے؟ جنت کا باغ بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ زندہ ہے تو اس کو عذاب ہوگا۔ کیا اسلام مردوں کو جلانے کا حکم دیتا؟ جی، جب غسل دیا جاتا ہے میت کو اتنا شدید گرم پانی ہونا چاہیے کہ چمڑی ادھر جائے، ایسا نہیں۔ احتیاط کیا ہے کہ جیسے زندہ کے لیے گرم کیا جائے۔ کیوں؟ ادھر اسلام یہ تعلیم دے، خبردار مردہ کو زیادتی مردہ کے ساتھ نہیں کرنی، کافر کے ساتھ بھی مردہ کو زیادتی نہیں کرنی، اور قبر میں جاتے ہی کچھ زیادتی شروع کر دے مردہ کے ساتھ، قبر میں عذاب ہوتا تو بابا وہ مردہ کو نہیں، وہ کس کو ہوتا ہے؟ زندہ۔ پھر کوئی کہے آپ نے قبر کی رت لگا رکھی ہے تو جسے قبر ملتی ہی نہیں، جو قبر میں جاتا ہی نہیں، جیسے ہندو ہیں وہ جلا دیتے ہیں تو وہ تو قبر کا وجود ہی نہیں۔ تو ارے بابا، یہ قبر کا نظام بنایا ہوا جو ہم بناتے ہیں یہ وہ نہیں ہے۔ ثم یحییکم، فرمایا وہ زندہ کرے گا، تو وہ زندہ کرتا ہے اور اس نظام کو چلانے والی ذات وہ ہے۔ تو یہ سوال نہیں رہتا کہ کیسے زندہ ہوتے ہیں اور قبر میں جاتے ہیں یا نہیں۔ تو گویا اس سے طے ہو گیا کہ ہر شخص مرنے کے بعد کیا ہے؟ بولیے، زندہ ہے۔ اگر ہر شخص زندہ ہے تو پھر ایک کافر بھی زندہ ہے، تو مومن کی زندگی میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر مومن زندہ ہے تو پھر اللہ کے اولیاء صلحاء بھی زندہ ہے۔ اگر صلحاء زندہ ہے، مصطفیٰ کے صحابہ بھی زندہ ہے، آقا کے صحابہ زندہ ہے، تو اللہ کے نبی بھی زندہ ہے۔ اگر انبیاء بھی زندہ ہے تو پھر جن کے صدقے نبوتیں بچی ہیں وہ زندہ اور حیات سنیں۔ مگر آپ کہیں گے یہ آپ نے کیا کیا؟ کافر بھی زندہ، مومن بھی زندہ، اللہ کا نبی بھی زندہ، تو فرق کیا ہوا؟ فرق کیا ہوا؟ تو ایک ہی بات عرض کرتا ہوں، فرق سمجھ آ جائے گا۔ اب آقا کی ذات اس زندگی کے نظام میں کتنی اعلیٰ ہے، کہاں اس کافر کی زندگی، وہ تو کوئی برابری
وہ تو مومن کی زندگی کے ساتھ نہیں. تو آقا کی ذات تو بہت بلند ہے. اب آپ بتائیں مومن فوت ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ جنازہ پڑھتے ہیں نا جی. مگر ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے؟ موت واحد ہوئی مگر جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا. نماز جنازہ ادا نہیں کی گئی، حکم ہی نہیں تھا. کیوں؟ 3 دن تک جب سے پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھا؟ حجرہ پاک میں. صحابہ آتے تو درود و سلام عرض کرتے اور چلے جاتے. کیوں نہیں پڑھنے دیا؟ رب کہتا ہے میں قرآن میں اعلان کروں کہ موجود ہے اور پھر جنازے کے لیے تمہارے سامنے بھی کروں. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو مصطفیٰ موجود ہے، موجود ہیں تو پھر غم نہیں ہونے کی خوشیاں ہیں. پھر آگے آ جائیے، کہیں اگر زندہ ہے موجود ہے تو قبر میں کیوں اتارا؟ قبر میں کیوں اتارا؟ تو اس کا حل بھی سن لیجیے. آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا جو میری قبر پاک ہے، جو حجرہ پاک کا اشارہ دیا اور بعد میں اسے بیان کرتے ہوئے محدثین نے اس سے مراد قبر پاک ہی لی. جو حجرہ پاک اور منبر پاک کا درمیانی حصہ، فرمایا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. دوسری روایت سنیے، مسلم شریف. آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اس کے بعد موت کو جنت کے باہر لا کر ایک میڑے کی صورت میں، جانور کی صورت میں ذبح کر دیا جائے اور اہل جنت کو اعلان سنایا جائے گا مبارک ہو، ہمیشہ کی زندگی جیو. گویا انہیں اشارہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ موت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی، موت جنت میں جا نہیں سکتی. اب یاد رکھ لیجئے ہر کوئی جنت قیامت کے بعد جائے گا، مگر ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی جس جگہ پر موجود ہے وہ جگہ زمین نہیں جنت ہے، جنت کا ٹکڑا ہے اور جنت میں موت نہیں حیات ہے. رب نے نظام کائنات کے اندر اس ٹکڑے کو جنت بنا کر ساری دنیا کو بتا دیا خبردار میرے مصطفیٰ کو موجود ماننا، میرے مصطفیٰ موجود ہیں کیونکہ دنیا کے نظام میں جنت میں. موجود ہے تو غم نہیں، ہونے کی بولیے ہونے کی خوشی ہے، ہونے کی خوشی. پھر آپ کہیں گے اچھا چلو مان لیا موجود نہیں تو جہان کا تو فرق پڑ گیا. یہ جہان دنیا ہے، آقا جہان برزخ میں ہیں، جہان کا تو فرق ہے. تو آقا کی عظمت کیا ہے لوگوں؟ آقا کی ذات جس جہان میں رہے مصطفیٰ پہ کوئی فرق نہیں ہے. دلیل کیا؟ آپ نے کبھی سوچا رب نے معراج کیوں کروائی؟ اس معراج کے فلسفے بہت سے ہیں، حکمتیں بہت سی ہیں، مگر ایک حکمت یہ تھی. اب دیکھیے نا، اس نے معراج کروائی تو جہان سے توڑ دیا. مصطفیٰ جہان میں نہیں تھے، جہان میں نہیں تھے. کیوں نہ رکھے جہان میں؟ بھئی اگر اللہ رب العزت یہاں زمین پہ چاہتا اپنے جلوے کروانا تو کروا سکتا تھا یا نہیں؟ بے نقاب سارے جلوے عطا کر دیتا. تو ہاں وجہ کیا تھی کہ جہان سے الگ کیوں کیا؟ کہ اگر جہان میں رہے تو مصطفیٰ تو برداشت کر لیں گے مگر جہان برداشت نہیں کر پائے. پورا جہان جل کے بھسم ہو جائے گا. ضروری تھا کہ مصطفیٰ کو جہان سے الگ کیا جائے اور وہاں لے جا کر پھر اپنے جلوے بے نقاب عطا کیے جائے. اور دوسرا راز یہ سمجھانا تھا کہ جب مصطفیٰ جہان سے الگ ہوں گے تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ بھئی وہ الگ ہو کر زندہ تھے تو رب کو دیکھا، موجود تھے تو رب سے ملاقات ہوئی، باتیں ہوئی، کلام ہوا اور کتنی دیر جاری رہی کوئی جانتا نہیں. تو پتا چلا مصطفیٰ جس بھی جہان میں رہے مصطفیٰ جہان کے محتاج نہیں، جہان مصطفیٰ کے محتاج، جہان آقا کے محتاج ہیں. اور پھر ایک اور بات سمجھیے، شب معراج آقا علیہ السلام کہاں گئے؟ جی لامکان کی طرف. تو جو قرآن جس کا عکس بیان کرتا، اشارہ دیتا سبحان الذی اسری بعبدہ، اور اس سے آگے جو سارا بیان ہے وہ کیا ہے؟ اور اس میں ہے یا نہیں کہ آسمانوں کی طرف گئے؟
اب بعضوں کو اختلاف اس میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے لامکاں کا سفر کیا یا نہیں، ہر ایک کی سمجھ ہے، مگر دوستو چلو اگر اسی بات کو سمجھیں کہ آقا علیہ السلام آسمان، پھر آسمانوں سے بڑھ کر سدرۃ المنتہا پہ گئے، تو بھئی بتائیے آج کا انسان جو ترقی یافتہ ہے اور سائنس کے زمانے میں سانس لے رہا ہے، یہ اتنا ترقی یافتہ ہو گیا ہے کہ بغیر آکسیجن کے آسمان پہ جا سکے؟ بولیے کیوں نہیں جا سکتا؟ جو اس خلا سے باہر نکلے گا، اسپیس میں جائے گا، خلا میں جائے گا، تو کیا ہوگا؟ دم گھٹنے لگے گا، گویا اس کی ضرورت کیا ہے؟ آکسیجن۔ انسان بغیر آکسیجن کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ تو بھئی آقا علیہ السلام کے لیے رب نے براق تو بھیجا، تو آکسیجن کے کتنے سلنڈر آئے تھے جو ساتھ اللہ نے بھیجے اور سانس لے؟ یہی تو اس نے عظمت سمجھانا تھی معراج کی حکمتوں میں سے، کہ وہ اس جہان سے الگ کیوں کرنا چاہتا اور لے جا کر وہاں بٹھا کر سارے جنت کیوں عطا کرنا چاہتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ جب مصطفیٰ یہ جہان ظاہراً چھوڑ دیں گے تو پھر کوئی یہ تصور نہ کرے ارے یہ تو ایک جہان کا فرق ہے، شب معراج مصطفیٰ کتنے جہانوں سے گزر آئے، ذرا بھی فرق نہیں پڑا۔ ایک جہان سے دوسرے جہان میں جانے سے کیا فرق پڑتا؟ اتنے جہانوں سے ہو آئے اور فرق نہیں پڑا۔ اور یہ جو میں نے کیا کہ جہان حضور کے محتاج ہیں، حضور جہان کے محتاج نہیں۔ اور یہ بھی سن لیجئے دوستو، یہ جہان زندہ کیوں ہے، ہم زندہ کیوں ہیں، یہ کائنات کے نظام میں زندگی کی رحمت کیوں ہے؟ اس لیے کہ آقا موجود ہیں، آقا کی ذات جہان میں ہے، موجود ہیں۔ اور اگر آقا کی ذات موجود نہ رہے تو یہ جہان زندہ نہ رہے۔ شب معراج ہی جب آقا علیہ السلام چلے، بستر مبارکہ گرم چھوڑا، وضو کا پانی چل رہا تھا، دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی۔ اب سفر پاک پر گئے، واپس آئے تو یہ حرکت اسی طرح تھی، بستر مبارکہ بھی گرم، دروازے کی کنڈی میں حرکت بھی، وضو کا پانی بھی چل رہا۔ اب مسجد کے بالکل ساتھ گھر ہو، وضو کر کے کوئی باہر آ جائے تو آتے آتے ہی پانی بہ جاتا، اور آقا تو کہاں سے ہو آئے، رب کی ملاقات بھی ہوئی، کتنی دیر جاری رہی کوئی نہیں جانتا، مگر ماجرا کیا ہے کہ پھر یہ حرکت جب واپس آئے تو ہو کیوں رہی تھی، یہ سارا نظام کیوں تھا؟ اس لیے کہ جب تک جہان میں رہے حرکت جاری رہی، جب جہان سے الگ ہو گئے تو جو حرکت جہاں تھی وہی رک گئی، اور جب واپس اس میں پلٹ آئے جو جہاں رکی تھی وہیں سے شروع ہو گئی۔ تو اعلیٰ حضرت آپ کی روح تڑپی اور فرماتے ہیں وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو بھئی یہ انکار کرنا پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے سیکھ لیا، مصطفیٰ نہیں ہے۔ ارے بابا وہ موجود ہیں، ارے تمہیں اپنا وجود کا ہونا سمجھ آتا ہے، یہی تو بہانہ ہے کہ مصطفیٰ موجود ہیں اسی لیے تو تو موجود ہے، تو موجود ہے تو پھر غم نہیں ہونے کی خوشی ہے۔ بات اختتام کی طرف لاتے ہیں دوستو، اب یہاں تک بات پہنچ گئی، سمجھ آیا کہ بھی حضور موجود ہیں، خوشی ہے غم نہیں ہے، غم پھر بھی کوئی کہے نہیں بابا ہم جب جدا ہو گئے ظاہراً پردہ کر گئے تو آج غم کیوں نہیں کرتے، غم کیوں نہیں ہوتا؟ تو چلو آؤ ایک فیصلہ کرتے۔ اب ایک ذوق کی بات ہے، وہی میرے قائد حضور سید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ کا دیا ہوا سبق، وہ فرماتے ہیں کہ یہ سودا ہے، جھگڑا کسی سے نہیں، سمجھ آئے پسند آئے تو رکھ لیں، جھگڑا نہیں ہے۔ وہ بات کیا ہے دوستو؟ پھر بھی کوئی کہے نہیں غم ہے، خوشی کیسے؟ تو بھئی ایک وقت تھا ساری کائنات غم میں ڈوبی ہوئی تھی، کائنات کی ہر شے پر غم تھا، مگر ایک اس وقت خوشیاں منا رہا تھا، ایک خوشیاں منا رہا تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا کہ ساری کائنات پر بہاریں آ گئیں، ربیع الاول پہلی بہار، ارے وہ بہاروں کا زمانہ آ گیا اور آقا کی ولادت ہو گئی، ساری کائنات خوشی میں آ گئی، وہ جو پہلے خوشی میں تھا غم میں ڈوب گیا، وہ غم میں ڈوب گیا، اور تب سے لے کر آج تک وہ غم میں ہے، وہ غم میں ہے، قیامت تک
غم میں رہے گا وہ کون ہے؟ بدبخت ابلیس۔ آپ کہیں گے غم میں کیوں گیا اور پہلے خوشی میں کیوں تھا؟ اس لیے کہ وہ موج کر رہا تھا کہ جس کو پکڑتا بہکاتا جہنم لے جاتا۔ مگر جب مصطفیٰ کی ولادت ہو گئی، آمد مصطفیٰ ہو گئی، اس کے ماتھے پہ شکن پڑ گیا، وہ غم میں ڈوب گیا کہ اب بہت محنت بھی کروں گا، جہنم میں لے بھی جاؤں گا، مگر مصطفیٰ کی طاقت وہ ہے جہنم میں ہوں گے جہنم سے نکال کر جنت میں جہنم جانے بھی نہیں دیں گے اور جہنم والوں کو نکال کے بھی جنت میں لے آئیں گے۔ اب اس وجہ سے وہ غم میں ڈوب گیا تو بابا ہم تو آج بھی خوشی میں ہیں۔ اگر پھر بھی کوئی غم میں ہے، پھر بھی کوئی غم میں ہے تو وہ خود اپنا راستہ اس سے جوڑ لے جو غم میں ہے۔ اور اعلی حضرت نے کیسے اس کی ترجمانی کی کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں ہی تھے ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو ہمیں تو خوشی ہے کہ حضور آئے ہیں گئے، جب ہیں تو غم نہیں ہونے کی خوشی ہے۔ اس پر آخری دلیل قرآن مجید کی کبھی کیسے موجود ہیں، اور بات بڑی سادہ اور آسان ہر ایک کے سمجھنے کے لیے۔ اور دوستو میری ناقص عقل تو یہ سمجھی ہے، میرے قائد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد العالی کے صدقے سے کہ آقا کی موجودگی سے اس سے بڑی اور کوئی دلیل سمجھ نہیں آتی۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے آیت درود۔ آیت درود۔ اب یہ تو سب کو یقین ہے نا، کسی مسلک کا جھگڑا تو نہیں ہے، اس آیت میں اختلاف بھی نہیں کہ رب درود پڑھتا۔ کس پہ پڑھتا؟ آقا علیہ السلام کی ذات پر۔ آج بھی پڑھ رہا، اہلیان نسکلان جو محفل سجائے بیٹھے ہیں آج بھی پڑھ رہا، کل بھی پڑھتا رہے گا۔ اب یہاں رک کر ایک اور بات سمجھی، کسی بھی کام کے ہونے کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں، فعل، فاعل اور مفعول۔ فعل کام کو کہتے ہیں، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، مفعول جس پہ وہ کام ہو رہا۔ ان تینوں میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو فعل کا وجود نہیں بنتا، وہ کام نہیں ہو سکتا۔ ابھی اگر مثال کے طور پہ کہوں کہ میں کھانا کھا رہا تو میری بات مانیں گے؟ کیونکہ کھانا موجود، مفعول موجود نہیں ہے۔ تو دوستو اب بتائیے رب موجود ہے؟ بولیے، کوئی شک تو نہیں کسی کو؟ موجود ہے تو اس رب کا فعل کیا ہے؟ درود پڑھنا۔ رب بھی ہے، اس کا فعل بھی جاری ہے، رب بھی موجود ہے، اس کا فعل بھی ہو رہا ہے۔ جب رب بھی ہے، فعل بھی ہو رہا ہے تو جس پر درود پڑھ رہا ہے وہ نہیں ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جو ذات درود پڑھ رہی ہے وہ اسی پر پڑھ رہی ہے جو موجود ہے، اگر نہیں ہے تو معاذ اللہ پڑھ کس پر رہا؟ اور یہی وجہ اس نے اپنے ذمے اور کوئی کام نہیں لیا، صرف یہ درود کا کام لیا۔ مولا کیوں؟ فرمایا تمہیں جنوا دے، جان لو تم میرے مصطفیٰ تمہارے درمیان موجود ہیں، میرے مصطفیٰ موجود ہیں۔ اب وہ پیغام اس ساری گفتگو کا کیا ہے دوستو؟ اب کوئی کہے اچھا چلو یہ بھی سمجھ آ گیا موجود ہیں، تو جو موجود ہو وہ تو ملتا ہے، جو موجود ہو وہ تو ملتا ہے۔ اگر آقا موجود ہیں تو ملتے کیوں نہیں؟ دوستو اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، آقا موجود ہیں اور ملتے بھی ہیں، ملتے بھی ہیں۔ آج ہی پردے اٹھا دیتے ہیں اس کے لیے جو اس کی تیاری کر لے، جو اس قابل ہو جائے اور جو اس کا خواہش مند ہو جائے اور اس راستے کی طرف چل پڑے کہ مان لے حضور ہیں اور ملتے بھی۔ اور تحریک منہاج القرآن کیا ہے لوگوں؟ آج ایک عجیب ماحول ہے اس دنیا کا، آج ہمیں خالص شے کی پہچان نہیں رہتی، ہمارے پاس آج ملاوٹ کا ماحول اور زمانہ ہے، اور اس ملاوٹ کے ماحول نے ہم سے اصل چیزیں بھی دور کر دی۔ لوگوں اللہ کی عزت کی قسم عرض کر رہا ہوں اور اللہ کی عزت کی قسم کھا کے عرض کر رہا ہوں کہ سچ بات ہے، تحریک منہاج القرآن وہ خالص
تحریک ہے، وہ خالص نظام ہے، وہ آقا کی ذات کا وہ تعلق عطا کرتی ہے، صرف سمجھاتی نہیں کہ آقا ملتے ہیں، صرف امت کو صرف اب عقیدے کے طور پہ سمجھایا ہی نہیں، بلکہ تحریک منہاج القرآن نے اور قائد تحریک حضور سید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اس امت کے جوانوں کو نہ صرف سمجھایا ہے کہ مصطفیٰ ملتے ہیں، بلکہ مصطفیٰ سے ملایا ہے، مصطفیٰ سے ملایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کتنے لوگ ہزاروں کی تعداد میں جو گوشہ درود کی اس گوشہ نشینی میں آتے ہیں، گوشہ نشینی میں آتے ہیں۔ اب میں کسی کی بات نہیں کر رہا، جو خود وہاں جوانوں سے ملا، بزرگ بھی ہیں، ان کے واقعات نہیں، مگر میں ینگ جو 15 16 20 22 اس عمر کے جو جوان ان سے ملا اور خود ان کے یہ تاثرات ہیں، وہ کہ ان کا تعلق تحریک سے بہت گہرا پہلے نہیں تھا۔ وہاں آئے 10 دن کا وہ نفلی اعتکاف کیا، درود و سلام پڑھا اس گوشہ درود میں، اب وہ انہوں نے یہ بات کہی، بعضوں نے یہ بتایا کھلی آنکھوں سے جلوے دیکھے ہیں، بعضوں نے کہا کہ خواب کی صورت میں آقا نے پردے اٹھا دیے۔ تو میں نے عرض کیا تحریک منہاج القرآن وہ خالص تعلق ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عطا کرتی ہے، اور حضور شیخ الاسلام امت کو اس راستے کی طرف لا رہے ہیں کہ لوگوں ہاں موجود بھی ہیں اور ملتے بھی ہیں، ملتے بھی ہیں۔ اگر پوچھنا ہو تو پوچھئے امام شرف الدین بصیری سے، بیمار ہو گئے، 15 سال تک فارغ بیماری میں رہے، اب مانتے تھے کہ آقا ہے، مگر شاید کبھی تیاری نہ کی تھی، کبھی تیاری۔ اس دن خیال آیا کہ دنیا کے بادشاہوں کے قصیدے لکھتا رہا ہوں، اتنی 15 سال بیماری میں گزر گئے، علاج بھی نہیں ہو سکا، کیوں نہ آج ادھر رجوع کریں کہ جدھر سے کبھی خالی نہیں موڑا جاتا، کبھی کوئی خالی نہیں آتا۔ لکھنے بیٹھ گئے، اب قصیدہ بردہ شریف لکھا، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، لکھا 150 سے زائد اشعار۔ اب بعض روایات میں ہے لکھا نہیں، ذہن میں سوچا، کیونکہ لکھ تو سکتے نہیں تھے، لکھ تو سکتے نہیں تھے۔ اب جب وہ ذہن میں سوچا، آج پہلی رات تھی، تیاری کر کے سوئے، آقا تشریف لے آتے ہی فرمایا بصیری قصیدہ لکھا ہے، عرض کیا جی یا رسول اللہ، فرمایا سناؤ گے نہیں، سناؤ گے؟ آقا کی نعتیں پڑھنے والے یقیناً کوئی دل سے پڑھے تو آقا فرماتے ہیں دنیا کو سناتے ہو ہمیں نہیں سناؤ گے؟ کوئی سنانے لگ پڑے، 2 3 شعر پڑھے، شعر بھول گیا، ذہن سے اتر گیا، آقا کا نام تھا۔ آقا علیہ السلام کچھ دیر دیکھتے رہے، کچھ دیر کے بعد فرمایا بصیری نہیں یاد آیا؟ عرض کیا سر جھکا دیا۔ آقا نے فرمایا بصیری میں بتاؤں یہاں کیا شعر تھا؟ اب آپ سوچئے کہ اکیلے کمرے میں بیٹھے خود لکھا یا سوچا، آقا کو کیسے خبر ہو گئی؟ پیغام کیا ہے دوستو؟ جو آقا کی امت کے جوان ہیں، اللہ کی عزت کی قسم یہ ساری ویڈیو ہماری گنبد خضرا میں جاتی ہے، آقا دیکھتے ہیں مجھ سے عشق کا دعویٰ کرنے والا یہ جوان، اس کی صبحیں کہاں بسر ہوتی ہیں، اس کی شامیں کہاں جاتی ہیں، صبح و رات دن اس کا کیسے گزرتا ہے دوستو، وہ نظر میں رہتے ہیں۔ کاش ہم اس تصور کو مانتے ہوئے بدلنے کا آغاز کر دیں، تبدیلی کا آغاز کر دیں۔ حضرت امام بصیری نے سنایا، آقا خوش ہوئے، چادر کا تحفہ دیا، دست مبارک پھیرا، شفا یاب کر دی۔ اب صبح بیدار ہوئے، امام شرف الدین بصیری فرماتے ہیں جسم بھی سلامت ہے، وہ جو چادر کا تحفہ آقا نے عطا کیا تھا وہ بھی تکیے کے نیچے موجود۔ اب اس واقعے کو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی بیان کیا ہے کہ چادر تکیے کے نیچے موجود تھی۔ مولانا صاحب آپ کی وساطت سے آپ کے ماننے والوں کو پیغام ہے کہ وہ چادر تو موجود تھی، جو آ کر دے گئے ہیں وہ موجود نہیں۔ آئیے دوستو، تحریک منہاج القرآن امت کو اس طرز پہ لا رہی ہے، اس درس پہ لا رہی ہے، اس پیغام پہ لا رہی ہے کہ آقا موجود بھی ہیں اور آقا ملتے بھی ہیں۔ اس گوشہ درود میں شرکت کیجیے۔ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ تحریک منہاج القرآن کے اس مرکز پر 24 گھنٹے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گوشہ درود کی صورت میں درود و سلام پڑھا جاتا ہے، وہاں شرکت کیجیے۔ 10 دن کے نفلی اعتکاف میں کھانا بھی ادارہ دیتا ہے، رہائش بھی ادارہ دیتا ہے۔
اور ایک پائی بھی نہیں لیتا، اور پھر اپنے علاقوں میں، گھروں میں جہاں تک ہو سکتا اس درود و سلام کے وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور پھر حلقہ درود گھر کے اندر 10 دن 15 دن ہفتے کے بعد اپنے گھر والوں کو بٹھائیں، خود بیٹھیں، اور پھر اگر یہاں اس نظام کے ساتھ آئیں، یقیناً تحریک منہاج القرآن نقلاں کے زیر اہتمام یہاں حلقات درود کی محافل منعقد ہوتی ہیں، ان میں شرکت کریں، اس کو بڑھائیں آگے، اپنے گھر گھر میں لے کے جائیں۔ پھر دیکھیے کیا 15 دن کے اندر ہفتے بعد ہمارے پاس 15 سے 20 منٹ آدھا گھنٹہ نہیں ہے آقا علیہ السلام کے لیے؟ تو اس کا اہتمام کیجیے، اور پھر اس تعلق سے یہ یقین کیجیے کہ اگر یہ درود و سلام کا وظیفہ مستقل مل گیا تو پھر پردے اٹھنے میں دیر نہیں ہوگی۔ یہ بھی کوئی کہے کہ بھی آپ نے درود و سلام پر ہی زور دے دیا اور یہی آپ نے کہا بھی گوشہ درود بنایا، نماز کی بات نہیں کی اور نیکی کی بات نہیں کی، یاد رکھ لیں اللہ کی عزت کی قسم اگر درود و سلام کا وظیفہ مل گیا تو اس شخص کی نہ نماز قضا ہوگی نہ نیکی سے دور ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ جناب